اپنا بوجھ خلقت میں سے کسی پر نہ رکھ، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ دعا کرو کہ یا اللہ تیری نعمتیں ہمیں تیری یاد سے غافل نہ کر دے اور تیری آزمائش ہمیں تیری رحمت سے مایوس نہ کرے۔ آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ ایسی ہستی ہے جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، ماں کہلاتی ہے۔ انسان کا اخلاق زبان، سوچ اور ضرب بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ جب انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا اور کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تو ایک دعا ہی ہے جو اس کا نصیب بدل سکتی ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کر دو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں پچھتاوا کہتے ہیں۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو لیکن خوشی میں تب جاؤ جب وہ خود بلائے۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لے تو دنیا جنت بن جائے گی۔ لوگوں کے محل کو دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ جس جگہ بھی ہوگا اپنے کام میں دیانت دار ہوگا۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ جس کا رب اس کا سب۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہے انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھے اور اوپر جو رب کی ذات ہے اسی پر توکل رکھے۔ میرا تجربہ کہتا ہے خاموشی میں راحت ہے جبکہ لفظوں کا سفر ہمیشہ تھکا دیتا ہے۔ پہلے تو لوگ سمجھاتے رہے کہ وقت بدل جاتا ہے، پھر ایک بار وقت نے سمجھایا کہ لوگ بدل جاتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن ہی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ نماز تو براہ راست اللہ رب العالمین سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ ہم میں سے کچھ لوگ نماز کے فوراً بعد جیب سے موبائل نکال کر ایسے چیک کرتے ہیں جیسے قبولیت کا میسج آ گیا ہو۔ یا اللہ ہمیں ہر مرض، قرض، رسوائی، تنگ دستی اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد کا اپنے والدین کو محبت آمیز نگاہوں سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ تمام انسانوں سے اچھی بات کہو اور صبر کرو کیونکہ اللہ نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ایک بات پر ایمان رکھے، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔
عاقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سب کے ساتھ اچھے رہے الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، بس معافی کا طلبگار ہوں میں۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہے۔ تمہارے ہاتھ نے میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ اچھے لوگ آسانیاں اور برے لوگ پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بیوقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار سمجھا جائے گا۔ لالچ تمام برائیوں کی جڑ اور علم تمام خوبیوں کا سر چشمہ ہے۔ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ جو رات کے بعد دن لاتا ہے، گرمیوں کے بعد سردیاں دیتا ہے، بے شک وہ اللہ پریشانی کے بعد خوشیابی دے گا۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ آمدنی سے زیادہ خرچہ نہ کرو اور رتبہ سے بڑھ کر دعویٰ نہ کرو۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور تو کر تو کیسا ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ مجھے فلک کی بلندیوں کی کوئی ہوس نہیں ہے، مجھے رب نے جو دیا ہے میں تو اس کے بھی قابل نہیں۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، غرور میں تو سبھی رہتے ہیں۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ دوسروں کی نیتوں کی پڑتال کرنا چھوڑ دے، ممکن ہے اس کی توبہ آپ سے پہلے قبول ہو جائے۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اچھے اخلاق اجنبی کو اپنا بنا دیتے ہیں اور برے اخلاق اپنوں کو اجنبی بنا دیتے ہیں۔